السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، چائنا کے وزیر پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور اگر میں ایک جملے میں کہوں تو اس چائنا کے وزیر نے پاکستان کی حکومت کو صرف ٹھینگا نہیں دکھایا بلکہ آئینہ بھی دکھا دیا ہے، اور انڈائریکٹلی کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا۔ یہ کیا معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بریگیڈیئر صاحب کی کہانی بھی ہے، وہ اپنوں سے شکوہ کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اس پر، اور فارم 45 47 کی ایک اچھی سی شاعری ملی ہے، وہ بھی میں نے کہا میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور ایک میجر صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، بڑی اہم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو خطہ ہے اس وقت ظالموں کے قبضے میں کیوں ہے، یہاں استحصال بہت زیادہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کو بھی اس سے ناراضگی ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چائنا کی بات کرتے ہیں جناب۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جب چائنا سے ناکام واپس آئے ہیں تبھی سے انہوں نے لٹ اٹھائی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کا دورہ چین جناب کوئی اچھا نہیں رہا، موثر نہیں رہا، آپ وہاں سے پیسے نہیں لا سکے، آپ کا بجٹ صحیح نہیں بن رہا، ٹوٹل آپ جناب آئی ایم ایف پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملا، تو وہ جناب لٹ لے کر دوڑتے ہیں اور مارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جبکہ ان سے پوچھا جائے کہ حقائق کیا ہیں تو حقائق ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ قضیہ شروع کہاں سے ہوا جناب؟ یہ 15 جون کو ایک جناب جریدہ ہے، اس جریدے نے لکھا، ایک خبر دی، اس نے کہا جی کہ چائنا نے پاکستان کے حوالے سے جو اپنی پریورٹی تھی اپنی جناب وہ تبدیل کر دی ہے۔ تو وہ جناب ویری ہائی پریورٹی جو تھی اب اسے صرف پریورٹی میں جو بہت زیادہ اہم ترجیح تھی اس کو صرف ترجیح پر لے آیا ہے اور ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے پاکستان کو۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے جناب۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جناب کہ آپ اس کی تردید کراتے، آپ چائنا سے کراتے یا اس خبر کی تردید کرتے۔ اب خبر کی تردید ابھی تک نہیں کر رہے، لیکن جسے کہتے ہیں یہ پلیتھن لگانے میں جناب لگے ہوئے ہیں۔ اب دی ایکسپریس نیوز نے جناب ایک خبر لگائی جناب کہ چین نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جناب ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جو معاملات سرد موری کے ہیں ان کی تردید کرتے ہیں۔ میں نے نیچے جا کے تفصیل پڑھی تو پتہ چلا جناب ایکسپریس نیوز کے رابطے پر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے تعلقات تو بہت اچھے ہیں، تردید انہوں نے بھی نہیں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب خود رابطے کیے جاتے تو حکم ہوتا ہے اخبارات کو کہ آپ جائیں وہاں سے لیں اور اس قسم کی ایک نیوز دیں، لیکن اس نیوز سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا۔ پھر احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی، اسحاق ڈار صاحب نے یعنی سارے پریس کانفرنس کیے جا رہے ہو تو بھائی اس خبر کی تردید کیوں نہیں کر دیتے تاکہ معاملہ ہی حل ہو جائے۔ اب جناب آ گئے وہاں سے وزیر صاحب لیو جان چو صاحب آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم ساری سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کرو، اگر اکٹھی ہوں گی تو میں بات کروں گا ورنہ آگے نہیں کر سکوں گا۔ اب جناب انہیں سمجھ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی یہاں پر اہمیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پھر اپنے تمام اختلافات سائیڈ پر رکھ کر اپنی نمائندگی کے لیے کم از کم 2 بندے بھیجے ہیں۔ ایک میٹنگ میں جناب انہوں نے سینیٹر علی ظفر صاحب کو بھیجا ہے، اور دوسرے میں رؤوف حسن صاحب اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کر پی ٹی آئی کی نمائندگی کی ہے کہ چائنا تک میسج پہنچ جائے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان سے جو چائنا کے جناب وزیر آئے ہوئے ہیں ان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ایک علیحدہ ملاقات بھی ارینج کی جا رہی ہے، اس میں انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ اچھا، اور آپ کو بتائیں کہ چین کبھی بھی کسی کی سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن اب یہاں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کرنا ہے، اب انہوں نے جناب اپنے خاصے ڈالر لگانے، راستہ لینا ہے، تو ایسے میں ان کی جناب مجبوری ہے، اب پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے سیاسی ماحول پر بھی نہ صرف کمنٹ کیا ہے بلکہ کہا کہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 تو جناب یہاں پر سیکیورٹی بہت ضروری ہے، ہم اپنے بندے مروانے کے لیے نہیں بھیج سکتے، اور دوسری جو بات کی ہے انہوں نے کہا جی اداروں کو اور سیاسی جماعتوں کو دونوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ آپ صرف کہو کہ ہم ادارے سے بات کر کے چلے جائیں، ادارہ پاکستان کی عوام نہیں ہے، ادارہ پاکستان صرف ادارہ ریاست نہیں ہے، ریاست پارلیمان ہوتی ہے، ریاست عوام ہوتے ہیں، تو اس وقت عوام کی جو نمائندگی کرتا ہے وہ عمران خان کرتا ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں خبر جناب آپ کو بتاتا ہوں، چینی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن اور وزیر لیو جان چاؤ نے
کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا. ترقی کے اہداف کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. یہ کہو تو میں 10 مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, سیاسی استحکام ضروری ہے. اور سیاست کا جو اس وقت بادشاہ ہے, حقیقی پرائم منسٹر ہے, وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہے. آپ عمران خان کے بغیر پاکستان کو مستحکم نہیں کر سکتے. آپ عمران خان ضروری ہے, پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. اب جب عمران خان کو نقصان آپ پہنچاتے ہیں تو در حقیقت پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور یوں رکھیں کہ اب آپ نے عمران خان کو جناب ایک جسے کہتے ہیں نا جی اوون میں رکھا ہوا ہے, ایک چھوٹی سی کال کوٹڑی میں جہاں پنکھا بند ہو جاتا ہے, اوون اور تندور کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ نے عمران خان کو نہیں, پاکستان کے عوام کو اور خود پاکستان کو آپ نے اس وقت اوون اور وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے. یہ رویے آپ کو لازمی تبدیل کرنے پڑیں گے, ورنہ دوسری کوئی اور صورتحال نہیں ہے. تو جناب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ شریک ہوئے ہیں. یہ ایک علامتی آپ سمجھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شو کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے آہستہ آہستہ اب دور ہو رہے ہیں. جو انہوں نے پریشر ڈالنا تھا, ان کے مطالبات بھی ادارے نے مان لی ہیں, اور جو ان کے کامن فرینڈز ہیں حکومت کے ساتھ, انہوں نے ان کی بات مان لی ہے, اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی تفصیل زیادہ ہے, لیکن میں کچھ مزید چیزوں کی طرف جاؤں گا. بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب پی ٹی آئی کے جناب ایم این اے ہیں. انہوں نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کیا. کیا کہا, ذرا ملاحظہ فرمائیں. مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی, مجھے بھی 5 دن اغوا کیا گیا. میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. میں جو بات کہوں گا ایک صحیح بات کروں گا. ایک دفعہ جب ہم برسر اقتدار تھے, یہی خواجہ آصف رشتہ داری پرانے تعلقات کا پہاڑ جوڑتے تھے. اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں میں نے جس ادارے کی خدمت کی اس نے بھی مجھے اغوا کر لیا اور 5 دن تک اغوا کیے رکھا. یہ سیکٹر کمانڈر ISI رہے ہیں اور یہ اس وقت گلہ کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ بے عزتی کے تازیانے جو ہے صرف یہی نہیں, اب تو قومی اسمبلی میں بات پہنچ گئی, یہ پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے. اور کب تک صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچاتے رہو گے. اقبال آفریدی جناب پی ٹی آئی کا اہم رہنما ہے. قومی اسمبلی کا چونکہ سیشن چل رہا ہے, اس میں جناب اس نے گفتگو کی ہے. اس نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ جو ادارے ہیں ان کا کام صرف حکومت تبدیل کرنا ہے, سیکیورٹی دینا نہیں ہے. سیکیورٹی اداروں کا کام سیکیورٹی دینا نہیں ہے. یہ صرف رجیم چینج آپریشن کرتے رہیں, ایک حکومت کو گھر بھیجیں, دوسرے کو ساتھ لائیں, جیلی حکومت کو اٹھاتے رہیں. کیا کہہ رہے ہیں اقبال فریدی صاحب, ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہاں پہ امن لانا کیا اداروں اور اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں؟ یا ادارے اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ رجیم چینج کراؤ, یہاں پہ ایک حکومت کو گراؤ, دوسرے کو بناؤ, بجٹ میں سارا پیسہ لے کے جاؤ. کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہاں پہ امن قائم کر سکے؟ وہاں پہ ان قبائلوں کو جو آئے روز قتل کیا جاتا ہے اس کو تحفظ دے. کیا ہم کس کے اثرے وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ محمد خان بھچر جناب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. میاں والی سے تعلق ہے, اسی حلقے سے جہاں عمران خان قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں, ان کے گھر کے حلقے سے. عمران خان کے معتمد خاص ہیں. انہوں نے کل دلچسپ گفتگو کی. اس نے کہا جی یہ جو 1 ارب روپے رکھے ہیں خواجہ سراؤں کے لیے, تو یہ بتائیں کہ کون سے خواجہ سراؤں کے لیے. میں اپنے الفاظ میں نہیں, ان کے الفاظ میں وہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائیں. ایک اور 1 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے خواجہ سرا کے لیے. میں ایک پوچھنا ضرور چاہوں گا جناب اسپیکر ان سے, خواجہ سرا کا مجھے یہ بتا دیں, ایک خواجہ سرا ہوتے اللہ کی طرف سے بنے ہوئے, ایک خواجہ سرا انہوں نے بنائے جو پی ٹی آئی والوں کو مارنے کے لیے. ذرا وہ ڈیفینیشن کر دیں کہ یہ 1 ارب روپیہ ان کے لیے رکھا گیا ہے یا ان خواجہ سراؤں کے لیے رکھا گیا. 40,000 روپیہ پر کیپٹا بنتا ہے ان خواجہ سراؤں کا جو جینون خواجہ سرا ہے. ہمارے رؤوف حسن صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے, ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہے, ان کا سارا واقعہ آپ کے سامنے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. تو یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ
ख्वाजा सराह कौन से वाले अगर जेनवन ख्वाजा सराह हैं तो आजकल की महंगाई में जनाब स्पीकर 40,000 रुपया पर कैपिटा बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके लिए काफ़ी है, ये उनकी मजबूरियां हैं, उनके लिए इस कीमत को बढ़ाया जाए, क्योंकि हर चौक पे हर मोड़ पे ख्वाजा सराह खड़े होते हैं जेनवन वाले। वैसे हम तो ये देखते हैं जब ख्वाजा सराह को सामने आता है तो उनकी जूतियों की तरफ जनाब स्पीकर ज़रूर देखते हैं कि क्या वो ख्वाजा सराह जेनवन है या बनाया हुआ है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर कदीर साहब ने कहा था कि गुजर तो खैर गई है मेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। जुल्म होते रहते हैं लेकिन जुल्म पर खामोश रहना, उस शहर को कूफा कहते हैं, इस रवैये को कूफीपन कहते हैं और ऐसे लोगों को कूफी कहते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ जुल्म होता रहा है, अब भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम खामोश हैं। इस हवाले से एक मेजर साहब बड़ी पते की बात कर रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। मेरे दिमाग में हमेशा से एक सवाल उठता था कि अल्लाह पाक ने सिर्फ ये वाला शर्फ फलस्तीन या सऊदी अरब की ज़मीन को क्यों बख्शा है कि तमाम पैगंबर और रसूल उसी सरजमीन पे भेजे गए, और ये हिंदुस्तान के पाकिस्तान के एरिया में ऐसा पैगंबर क्यों नहीं आया, कोई भी पैगंबर। तो मुझे कल रात को बुक पढ़ते हुए इस बात का जवाब मिला कि अरब के लोग जितने भी मुशरिक थे, लेकिन उन लोगों में ये गैरत थी कि वो ना तो ऊँटनी का पाँव काटते थे, ना वो किसी के घर घुस कर औरत की चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करके औरतों को नुकसान पहुंचाते थे। वो किसी पैगंबर को कत्ल करने के लिए नऊजुबिल्लाह पूरी रात उसके घर के सामने वेट करते थे, लेकिन घर में नहीं घुसते थे। वहां पे हुर्मत के महीनों का एक खास किस्म का तकद्दुस था जो पामाल नहीं होता था, जो कि एहराम बांधे हुए शख्स को एक स्पिरिचुअल किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हर कबीले की तरफ से दिया जाता था। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये मुझे बहुत सुथरा जवाब मिला कि ये वाकई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर सोसाइटी, दैट इज व्हाई वी डिड नॉट हैव दिस ऑनर कि हम क्या कि जे मैं वेखां 45 वालों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखां 45 वालों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखां 47 वालों ते बल्ले बल्ले बल्ले। कुछ मजीद खबरें भी हैं जी, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह व्लॉग में ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।